بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دارالفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں درج ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنے عرصے تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے وہ کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم، یاد رہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس میں ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سب کا گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا۔ یاد رہے اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہم بستری کر سکتے ہیں اور کب اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر بیوی بھی چاہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ان 3 دن سے 10 دنوں کے دوران آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے سے، وہ ہے نفاس کے دن۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے عورت سے پیچھے کی شرمگاہ پخانے کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کی دیگر تمام علماء اکرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالباً گمان یہی ہوتا ہے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیتی
उगती है। जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है तो बीज की जगह हर्फ जिसको कहा गया है वो आगे की शर्मगाह बीवी की है, पीछे की नहीं है। वो बहाना है, बहाने की जगह है, निजात है, उससे बचना चाहिए। अब बात है कि आज का जो सवाल है कि कब तक हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, तो जवाब बड़ा वाज़ेह है। शरीयत मुतहरा, इस्लाम के तमाम माखज़, कुरान और हदीस, इजमा, ये सारे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जब चाहें, यानी अगले दिन बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उससे पहले आप अगर हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अपनी बीवी की सेहत को देखते हुए लेडी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपकी हम बिस्तरी करने से बच्चे को कोई तकलीफ हो सकती है, बीवी को कोई तकलीफ हो सकती है, किसी किस्म का नुक्स पैदा हो सकता है, कोई परेशानी उससे पैदा हो सकती है, तो फिर आपको सब्र करना होगा। और अगर इस तरह का कोई खदशा नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, तो आप आज़ाद हैं, जब चाहें, जैसे आपकी बीवी के लिए आसानी हो, उसको तकलीफ ना हो, बीवी को भी तकलीफ ना हो, बच्चे को भी तकलीफ ना हो, सिर्फ ये चीज़ आपने सामने रखनी है। बाकी सब कुछ लोगों की बातें अपनी जगह है, उनको नहीं देखना। सिर्फ और सिर्फ शरीयत मुतहरा आपको इस हवाले से आज़ाद छोड़ रही है। सिर्फ आपने डॉक्टर की राय का एहतराम करना है। लेडी डॉक्टर जो मुस्तनद मुसलमान डॉक्टर होना ज़रूरी है। हामला हो बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के फ़वाइद क्या है? फुक़हा की राय है, लेकिन राय इंतहाई मुस्तनद किताबों के अंदर लिखी हुई है। दारुल मुख्तारिया फतावा की बहुत बड़ी किताब दारुल फतावा का हिस्सा है, किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, जिसके सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 पर यह बात मौजूद है कि अगर हामला बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो बच्चा उसकी कुव्वत समात के अंदर इजाफा होता है, मजबूत होती है, उसके बाल बढ़ते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी बेनाई तेज़ होती है। ये फायदे हैं इस अमल के। अगर इसको इस सोच के साथ, इस यकीन के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह ये फ़ायदा हासिल होगा। और ज़ाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो पूरी करनी है। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसके सामान भी पैदा किए हैं, ख्वाहिश भी पूरा करने के हलाल तरीके पैदा किए हैं, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम मर्दों को अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।